نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 243 اور 244 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کسی پہلی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی کہ دشمن کے حملہ کے وقت قتل ہونے کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ پڑے، دشمنوں کے ڈر سے بھاگ نکلے، موت کے ڈر سے بھاگ نکلے، لیکن بھاگ کر وہ موت سے نہ بچ سکے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ زندہ کیسے ہوئے آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے کہ ان کے احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا، تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات، تقدیر الہی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ جتنا مرضی کوئی موت سے بچ جائے، جتنا مرضی کوئی دشمن سے بچ جائے، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہوتا، وہاں سے بھی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے موت سے بچا لیتے ہیں، اور جس کی قسمت میں وہاں پہ موت لکھی ہوئی ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ پھر شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے کا ہے۔ اس کے دیکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ دیکھا ہو۔ تو یہاں علم تارا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے تمام واقعے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ علم تارا کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہو، حالانکہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، ان سب کے واقعے میں روایت سے روایت قلبی مراد ہے، یعنی جس کے معنی یہ سمجھے جائیں گے کہ علم اور ادراک یعنی علم تارا۔ ایسے موقع میں علم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے، علم تعلم کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے، تو علم تارا کا مطلب بھی یہاں پر یہی لیا جائے گا، لیکن اس کو لفظ علم تارا سے تعبیر کرنے میں حکمت اس واقعہ کے مشہور و مشہود ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو۔ علم تارا کے بعد حرف الہ بڑھانے سے ازروئے زبان اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد قرآن پاک میں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے، وَهُمْ أُلُوفٌ، یعنی وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس تعداد کی تعین میں روایات مختلف ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدہ سے یہ لفظ جمع کثرت ہے جس کا اطلاق 10 سے کم پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ تو فرمایا کہ مر جاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے، کام کا ہو جانا ہے،
صرف ایک حکم دینا ہے تو وہ مر گئے، اسی وقت مر گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور تابعین کے حوالے سے اس واقعہ کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی سخت وبا، طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے وقت سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دوسرے سروں پر آ کر کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب اسی وقت مر گئے۔ وہ مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں بن گئیں، سب کی سب ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جس کا نام حزقیل بتایا گیا ہے اس مقام پر گزرے۔ اس خطیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ایک آواز پاری ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو جس کا ترجمہ ہے، اے ہڈیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب دیا جائے جس کا ترجمہ ہے، اے ارواح، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں۔ تو یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے ساری لاشیں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سب کی زبانوں پر تھا، سبحانک لا الہ الا انت۔ اب اس واقعہ کو قرآن پاک کے الفاظ سے دیکھیں کہ بیان واقعہ کے لیے قرآن پاک نے فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے واقعہ کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بخوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابن کثیر کی تفسیر میں ہی مذکور ہے کہ وہاں سے پھر ایک پیغمبر کا گزر ہوا جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، تو ان کی دعا کرنے پر ان کی جگہ جگہ جو ہڈیاں گلی سڑی پڑی تھیں، بکھری ہوئی پڑی تھیں، ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی تو نبیوں کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے، لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا۔ ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم موت سے بھاگ کر کہیں جا کے چھپ نہیں سکتے، جہاں بھی جائیں گے موت آ کر رہے گی۔ جہاد سے بھاگنا، کسی طاعون وغیرہ کی بیماری سے بھاگنا، جیسے کہ آج کل کرونا ہے یا ڈینگی وغیرہ کی کوئی بھی بیماری آئے تو اپنے شہر سے بھاگ کر کہیں اور نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ اگر کسی شہر میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہے وہاں پہ جانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی کسی بستی میں پھیلا ہے، یعنی جہاں پر آپ مقیم ہے وہاں پہ پھیلا ہے، تو آپ وہاں سے کہیں اور بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں کی بیماری پھر وہاں پر بھی پھیل جائے گی۔ اس سے اگلی آیت میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ۔ موت و حیات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اور اس موت کا وقت بھی مقرر ہے جسے جہاد سے گریز کر کے اور راہ فرار اختیار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو لشکروں کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ شام جایا جائے یا نہ۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے، جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان نبوی سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو ان دو آیات میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا لوگوں کی عبرت کے لیے، پھر قتال کا حکم دیا۔ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے نہ دور، بلکہ اجل اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بارے میں جو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہیں تو کم یا زیادہ کر دیں، لیکن آپ خود اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اپنی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ علم کیا نہیں تارا دیکھا آپ نے، الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجو سب نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، یعنی سب کے سب جمع ہو کر نکلے، وہم اور وہ سب الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے نکل گئے، حذر ڈر سے، الموت موت کے، فقالا پس کہا، لہم ان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہاں کے اوپر یہ جو پیش ہے یہ مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، تو اگر اس کے اوپر پیش نہ ہوتی تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا، جیسے کہ ابراہیم نے کہا، تو اگر ہوتا ابراہیم تو ابراہیم سے کہا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو زبر ہے تو مطلب یہ کہ اس سے کہا گیا، اگر پیش ہے تو مطلب یہ کہ اس نے کہا، لہم ان سے، اللہ نے کہا، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، ان اللہ بشک اللہ سبحانہ تعالیٰ لذو فضل بہت زیادہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یشکرون شکر کرتے۔ وقاتلو اور تم سب لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وعلمو اور سب جان لو، ان اللہ کے بشک اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔